حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اطاعت کرنے والے تھے، نہایت اطاعت کرنے والے شخص تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے آنے سے 3 دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حضرت ابن حجر عسقلانی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ان کو ملے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ ان کی آمد پر اللہ کے نبی نے اپنی مبارک چادر کو بچھایا، اس کے اوپر ان کو بٹھایا، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگو ھذا وائل بن حجر اتاکم من بلاد بعیدہ من بلاد حضرموت، یہ وائل بن حجر یہ حضرموت سے آیا ہے، طائعا غیر مکرہ، خوشی سے آیا ہے، مجبور ہو کر نہیں آیا، بقیت ابناء الملوک، بادشاہوں کی اولاد میں سے ہے، بارک اللہ فیک یا وائل وفی ولدک، اے وائل اللہ تجھے اور تیری اولاد کو برکتیں عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت وائل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، مدینہ سے باہر میری رہائش تھی، اور آپ نے حضرت معاویہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کو ان کی رہائش تک چھوڑ کرو۔ کہتا ہے جب فرمایا تو معاویہ فوراً میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم مدینہ سے باہر نکلے تو راستے کے اندر تپتی مدینہ منورہ کی مٹی، اور معاویہ ننگے پاؤں تھے، یعنی اطاعت رسول دیکھیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وائل کو چھوڑ کر آؤ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت رسول کے جذبہ میں جوتا بھی نہیں پہنا اور ننگے پاؤں چل پڑے، ننگے پاؤں چل پڑے، اللہ اکبر۔ چنانچہ امام سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، المعجم الصغیر للطبرانی حدیث نمبر 1176 میں فرماتے ہیں عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال لما بلغنا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجت وافدا عن قومی حتى قدمت المدینہ فلقیت اصحابہ قبل لقائی فقالوا قد بشرناک بک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل ان تقدم علینا بثلاثة ایام فقال قد جاءكم وائل بن حجر ثم لقيت علیہ السلام فرحب بی وادنا مجلسی وبسط لی رداء فجلسنی علی ثم دعا فی الناس فاجتمعوا الیہ ثم طلع المنبر واطلعنی ما وانا من دونی ثم حمد اللہ وقال یا ایھا الناس ھذا وائل بن حجر اتاکم من بلاد بعیدہ من بلاد حضرموت طائعا غیر مکرہ بقیت ابناء الملوک بارک اللہ فیک یا وائل وفی ولدک ثم نزل وانزلنی وانزلنی منزلا شاسنا المدینہ وامر معاویۃ بن ابی سفیان ان یبوئنی ایاہ فخرجت وخرج معی حتی اذا کن ببعض الطریق قال یا وائل ان الرمزاء قد اصابت بطن قدمی، اللہ اکبر، فاردفنی خلفک۔ تو اب تو یعنی ریت کی تپش نے میری پاؤں کو جھلس کے رکھ دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ پیچھے سواری پر بٹھا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بااعتماد صحابی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں جو لفظ ہے وہ سننے والے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ بات پتہ چلی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تراشے ہیں، میں نے بال مبارک تراشے ہیں کہیں جس پر میرے پاس بال موجود ہیں، تو ابن عباس نے کیا فرمایا ما کان معاویہ علی رسول اللہ متہمہ، معاویہ حضور کے بااعتماد ہیں، تہمت زدہ نہیں ہے، حضرت معاویہ ٹھیک فرماتے ہیں۔ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، اشریہ للآجری حدیث نمبر 1943 فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان معاویہ رضی اللہ عنہ اخبرہ انہ قصر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما ما کان معاویہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متہما، اللہ اکبر۔